سر پہلے آپ تو بتائیں یہ جو اسمبلی ابھی جا رہی ہے تو آپ کے خیال میں اگلی اسمبلی کب آ رہی ہے؟ کیا آپ کی بھی رائے ہے کہ ٹھیک ہے 90 دن تک تو نہیں ہوتا الیکشن، 2023 میں تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بہت آگے بھی نہیں جائے گا، مارچ رمضان ہے، 10 مارچ یکم رمضان ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس فروری تک ہو جائے گا الیکشن، یا مشکل لگتا ہے اس سے بھی آگے جانے کا چانس لگتا ہے؟ کاظمی صاحب دیکھیں بدامی صاحب، اگر 90 روز سے آگے چلا گیا تو پھر اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ فروری تک جائے گا یا مارچ تک جائے گا، اس لیے کہ آپ نے وہ 90 روز کی لمٹ جو ہے اس کو تو کراس کر لیا۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ اسمبلی جاری ہے، مین چیز ہے کہ جو اگلی اسمبلی آئے گی کیا وہ بھی ایسی ہوگی؟ کیا اس اسمبلی کے اختتام پہ بھی اس اسمبلی کا سربراہ رہنے والا یعنی وزیر اعظم جو میجورٹی کا وہاں پہ سربراہ تھا شاہد خاقان عباسی صاحب، اس طرح کی کوئی شخصیت اٹھے گی اور کہے گی کہ یہ تاریخ کی بدترین اسمبلی تھی؟ ہم خواہش یہ کر رہے ہیں کہ چاہے 4 مہینے بعد آئے یا 2 مہینے بعد ایسی اسمبلی آئے جس میں کوئی پھر وزیر اعظم کھڑا ہو کے بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نادم ہیں اور آج جو اسمبلی جا رہی ہے اچھا ہو رہا ہے یہ جا رہی ہے کیونکہ یہ بدترین اسمبلی تھی۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ اگر دکھا سکیں دکھا بھی دیجیے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا ذرا دکھائیے گا ذرا۔ پچھلے 5 سال میں اس اسمبلی میں ہوا وہ سب کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ کون سی بدتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی؟ ہم نے بھی کی۔ کون سی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی؟ نہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نامکمل ہوتی ہے۔ یہ اسمبلی میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے۔ اخلاقی قدریں، جمہوری قدریں زوال پذیر ہیں۔ اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں 40 یونیورسٹیوں کے بل، کوئی 53 کہتے ہیں کوئی 40 کہتے ہیں، بل یہاں پر پاس ہوئے۔ یہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اسپیکر صاحب آپ کو روکنا چاہیے تھا ان باتوں کو۔ تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران سارے کرپٹ ہیں، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے۔ پچھلے 5 سال میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے، سب حکومت کی سہولت کے لیے ہے۔ کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے؟ شکوہ اس ایوان سے حکومت سے یہ رہا ہے، مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی، کوئی تکلیف نظر نہیں آتی۔ تو یہ کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو خود اس ایوان کے سربراہ رہے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کلاسرا صاحب، ایک تو کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کی بھی رائے کیا ہے کہ بھائی جب 90 دن سے اوپر چلا گیا تو پھر کتنے بھی دن اوپر جا سکتا ہے پھر تو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 90 دن سے اوپر تو جائے گا اس لیے کہ ایک سینسس والا معاملہ آ گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ پابند کرے گی جس طرح پہلے بھی، یہ بات بھی ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی پابند کیا تھا، اس پہ کون سا عمل ہو گیا پنجاب میں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب کی دفعہ سپریم کورٹ پابند کرے گی تو اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا؟ پنجاب کا معاملہ الگ تھا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے اتنے روز یا کچھ مدت اوپر چلے جائیے سینسس کی مجبوری کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جناب 6 8 10 مہینے کھینچتے چلے جائیں گے اور عدالت کچھ نہیں کر سکے گی۔ ان دو میں سے آپ کا اوپینین کیا ہے؟ بڑا میرا خیال اہم سوال ہے اور یہ کاظمی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے۔ یہ میرا خیال سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہوگا نا آپ کے اس کا کوشچن کا، وہ نہ پارلیمنٹ تو خیر ہے نہیں، نہ آپ کی نگران حکومت ٹیسٹ پہ ہوگی، نہ باقی آپ کے انسٹیٹیوشنز کا ٹیسٹ ہوگا۔ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا جو نئے ہمارے چیف جسٹس آ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، کیونکہ یہ کیس جو ہے ان کے سامنے جائے گا اور جب یہ یہاں پہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے، یہ جا کے میرا خیال اکتوبر یا نومبر کے قریب جا کے ختم ہوگا جس میں الیکشن کرانے ہیں، اس وقت یہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے، بندیال صاحب نہیں ہوں گے۔ سو میرے خیال سے کوئی بندہ اگر ٹرائل پہ ہوگا یا جس پہ ساری آنکھیں لگیں گی، جس کو پہلا بڑا فیصلہ کرنا ہے جن کو بینچ کا، وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ہوگا جو آنریبل ہمارے چیف جسٹس ہوں گے۔ سو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا جو ان پہ مخالفین کہتے ہیں دیکھیں جی قاضی صاحب کا ایک اپنا ٹلٹ ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، جو بھی ہے، سو ان کے لیے میرا خیال ہے پرابلم، ایک بگ پرابلم اس میں آنے والا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ اس کو کیسے کیس کو دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے بندیال صاحب کا کیس ہے کہ بندیال صاحب اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، وہ زیادہ وہ جو پاور یا جو تھوڑی سی ایک ہونی چاہیے تھی ایکسرسائز آف پاور، ایک گرینجر، ایک جو مائٹ ہوتی ہے، ایک جو خوف ہوتا ہے، دہشت ہوتی ہے عدالت کی، چیف جسٹس کی اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرا۔ ماضی میں دیکھا ہم نے افتخار چودھری صاحب جو تھے انہوں نے بڑا ڈنڈے سے انہوں نے آ کے اپنے سپریم کورٹ کو چلایا بھی تھا، فیصلوں پہ عمل درآمد بھی کرایا، انہوں نے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں بھی بھیجا تھا انہوں نے۔ سو ان کے مقابلے بندیال صاحب جو ہیں، جیسے آپ نے پنجاب کی بات کی، تو بندیال صاحب تو معذرت کے ساتھ بہت بڑا ان کے لیے اگر احترام ہے ذاتی طور پر، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ آپ اپنی رائے بھی دینا، آف کورس اٹ از اینی باڈیز گیس آف کورس، لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب بھی ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکیں گے اپنے اس فیصلے کو عمل درآمد کرانے میں، یا نہیں وہ میک شور کریں گے ورنہ ایکشن بھی لے لیں گے ریلیونٹ بندے کے خلاف؟ واٹس یور اوپینین؟ میرا خیال ہے قاضی صاحب کا مطلب بڑا آگے مشکل ہوتا ہے کسی بندے کے بارے میں رائے دینا کہ اس کا مائنڈ سیٹ اپروچ کیا ہے، یا وقت کے حالات کے ساتھ لوگ بدلتے بھی ہیں، رائے بھی بدلتی ہے، موڈز بھی بدلتے ہیں۔ جب آپ کو آفس ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس کے ساتھ صاف ظاہر آپ پہ بھی
चेंजेस आती होती हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा कि वो अपने आप को एक नए ओहदे में जो मोस्ट पावरफुल और वेरी क्रूशल टाइम पे वो बन रहे हैं, चीफ जस्टिस बन रहे हैं, तो वो अपने आप को किस तरह हिस्ट्री में एक देखना चाहेंगे। लगता तो है आइडियलिस्ट हैं, उनका ये बाज़ दफ़ा गुफ्तगू से, उनके या कंडक्ट से, उनके या फैसलों से, या उनके ओपिनियन से तो लगता है कि शायद वो आइडियलिज्म लेकर चलेंगे और वो अपने आप को तारीख में इस तरह का चीफ जस्टिस नहीं लिखवाएंगे जो ये समझा जाएगा कि जिन्होंने आके एक कंप्रोमाइज़ किया, या इलेक्शन होने थे 3 महीनों में, उन्होंने उनके सामने केस लाया गया, इसके बावजूद जो है वो फैसला वो नहीं कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है एक जो मुझे लगता है काजी साहब क्या करेंगे, वो इनसे बंदयाल साहब से एक सबक सीखेंगे, और उन्हें सीखना चाहिए। वो एक ही काम करेंगे, वो पूरा फुल बेंच बना देंगे, जो उन्हें बनाना चाहिए, रादर देन 3-4 वो कहेंगे जनाब कि मेरे अकेले का तो नहीं, और कल को अपना वोट भी डाल देंगे, जनाब ठीक है कि इलेक्शन करें 3 महीनों में, नहीं करेंगे तो सजा होनी चाहिए। अगर अक्सरियती जजेस ने कहा कि नहीं जनाब कि नहीं हो सकते, मर्दमशुमारी होनी है, आपके पास और बहुत सारे बहाने हैं, सो मेरा ख्याल उनके पास एक ही रूट है बचत का। काजी फैजी विन-विन सिचुएशन होगी, बिल्कुल सही है। एंड बिफोर आई गो टू नईम साहब, फुल कोर्ट बना दें कि जनाब आप यहाँ 15 जजेस से फैसला करवाएं, रादर देन मैं अकेला कंबाइंड रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी सबकी। बट बिफोर आई गो टू नईम साहब, ये बताएं काज़मी साहब, आपके ख्याल में अब बस सितंबर वस्त के बाद आपको ऐसा मंजरनामा लगता है कि जिसमें नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हो सितंबर के वस्त के बाद, वो फिर अपनी पूरी कोशिश करें ताकि फिर अगर लगे कि हालात साजगार हैं हर हवाले से, तो फिर फरवरी में एक दफ़ा इलेक्शन करा के जान ही छुड़ा ली जाए? आपको इसका इम्कान ज्यादा लगता है काज़मी साहब? देखें, आज वैसे मैंने मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो देखी PMLN के सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो टेलीफोन के कवर्स वगैरह उसमें वो कह रहे हैं कि आया देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो वो कह रही है शेर आने वाला है, और शेर एक बारी फिर उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है क्योंकि अगली हुकूमत भी उनकी आने वाली है। तो नून लीग के बातों से और दावों से तो यही लगता है वो आएंगे, लेकिन जो सितंबर वस्त की बात है उसमें अगेन देखें, ये आप जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर नून लीग ने और मौजूदा हुकूमत ने अभी से इस तरह की बातें करके एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि जैसे वो आएंगे और खुदा ना खास्ता कोई आउट ऑफ द वे जाके वो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देंगे, वो भी तो इसी आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे जो मौजूदा अदलिया ने करना है। तो इस तरह का तासुर दे के इन लोगों ने आने वाले चीफ जस्टिस साहब के लिए मेरे ख्याल में अभी से मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। वो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि वो उनको आगे इस किस्म का रिलीफ देंगे? बाकी जो उनकी वापसी का ताल्लुक है, अगर अपने भाई के दौरे इक़्तिदार में जिसमें वो ऑल इन ऑल थे और निगरान हुकूमतें भी ऐसी कि जहां पे मुकम्मल आपके वो उनके साथ हमआंगी है, उसके बावजूद अगर मियां साहब नहीं आए तो फिर अगर वो सितंबर में आते हैं तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां साहब का अपने भाई से भी ज्यादा किसी और शख्सियत के ऊपर एतबार है या किसी और चीज वो तो उसमें फिर ये एंगलिंग करते हैं ना, वो कहते हैं कि अभी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, अगले वाले न्यूट्रल हैं, और जब इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे तो हमें सजा इतनी गलत हुई कि उस सजा ने रिवर्स ही होना है और कोई चारा ही नहीं है, सजा का फेट ही नहीं है। वो इससे ये इंटरप्रिटेशन है उनकी। तो जी, ये तो उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन तो देखें, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक करनी है। सही है। अब खुदा ना खास्ता ये तो नहीं हो सकता कि 3 महीने के बाद आइन बदल जाएगा और अदालत की टोटल जो है पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि जो भी कुछ होना है, इसलिए कि मौजूदा दौर में ही इन्हीं अदालतों से इसहाक डार साहब को रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादों को मिला, मरियम नवाज साहिबा को मिला। तो ये क्या वजह है कि कोई मियां साहब कोई खास केस है कि उनको रिलीफ नहीं मिल सकता था? नोटेड, बिल्कुल सही चीज ऐसी है, बिल्कुल सही।